السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عبادت گاہوں کا تحفظ قانون پلیسز آف ورشپ ایکٹ سے متعلق عرضیوں پر چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کے سامنے سماعت ہوئی۔ اس دوران چیف جسٹس نے گزشتہ سماعت میں دیے گئے اسٹے کو برقرار رکھتے ہوئے نئی عرضیوں پر نوٹس جاری کرنے کی جگہ انہیں عرضی کی شکل میں داخل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ چیف جسٹس کے مطابق اب اس معاملے کی سماعت 3 ججوں کی نئی بنچ آئندہ اپریل کے پہلے ہفتے میں کرے گی۔ اس قانون کے خلاف 5 نئی عرضیاں سماعت کے لیے پیش کی گئی تھی، لیکن عدالت نے ان پر نوٹس جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ وکلاء نے عدالت سے گزارش کی کہ اب تک داخل سبھی عرضیوں کو سماعت کے لیے منظور کیا جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ کسی بھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور یہ حد عدالت کو طے کرنی ہے۔ اس لیے جن عرضیوں پر پہلے نوٹس جاری نہیں کیا گیا ان پر اب نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا، لیکن انہیں فریق کی شکل میں درخواست داخل کرنے کی اجازت ہوگی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار کے بنچ نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کی حمایت میں اور خلاف میں داخل سبھی عرضیوں کی ایک ساتھ سماعت کی۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے باوجود مرکزی حکومت نے ابھی تک اپنا حلف نامہ داخل نہیں کیا، جس پر اس قانون کے خلاف عرضی داخل کرنے والے وکلاء نے ناراضگی ظاہر کی۔ اس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ پہلے عرضیوں کے داخلے کا عمل پورا ہو جائے، اس کے بعد مرکزی حکومت سبھی عرضیوں پر ایک ساتھ حلف نامہ داخل کرے گی۔ عدالت نے جمعیت علماء ہند کے وکیل ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول نے اب تک اس معاملے میں داخل سبھی عرضیوں کا اختصار پیش کیا، جسے چیف جسٹس نے منظور کیا۔ جمعیت کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ہوئی قانونی کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹے کو برقرار رکھنے کا فیصلہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے فرقہ پرست طاقتوں کی اکسانے والی سرگرمیوں پر روک لگی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک انتہائی حساس اور اہم معاملہ ہے، کیونکہ اس قانون کے بنے رہنے سے ہی ملک کا اتحاد و بھائی چارہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں نے ایک بار پھر اپنے خوفناک ارادوں کو ظاہر کر دیا ہے اور ذیلی عدالتوں کے ذریعے اس طرح کے معاملوں میں دیے گئے غیر ذمہ دارانہ فیصلوں سے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ بابری مسجد معاملے میں آئے فیصلے کو ہم نے سخت دل سے منظور کیا تھا، یہ سوچ کر کہ اب مندر مسجد کا کوئی تنازع نہیں رہے گا اور ملک میں امن و بھائی چارے کا ماحول بنے گا، لیکن ہمارا یہ بھروسہ غلط ثابت ہوا۔ برسر اقتدار پارٹیوں کی خاموش منظوری سے فرقہ پرست طاقتوں کو پھر سے فعال ہونے کا موقع مل گیا اور انہوں نے آئین و قانون کی بالادستی کو درکنار کرتے ہوئے کئی مقامات پر ہماری عبادت گاہوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ ارشد مدنی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح عبادت گاہوں کے تحفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک واضح اور سخت قانون موجود ہوتے ہوئے بھی یہ سب کیا گیا اور مرکزی حکومت محض خاموش تماشائی بنی رہی، وہ اس بات کا خطرناک اشارہ ہے کہ اگر یہ قانون ختم ہو گیا تو ملک میں کوئی بھی مسجد، قبرستان، عیدگاہ یا امام باڑہ محفوظ نہیں رہے گا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ فرقہ پرست عناصر ہر جگہ مندر ہونے کا دعویٰ کر تنازع کھڑا کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔